بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل ہم نے متن سورۃ بقرہ رکوع نمبر 1 کے مختصر سوالات و جوابات پڑھے تھے۔ آج سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 2 ہے، جس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 26، سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں کن کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ منافقین اپنی چال بازی سے کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ منافقین کن کو دھوکہ دیتے ہیں؟ دو اینگلز سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین اپنی چال بازی سے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 28، جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق کی وضاحت کریں، یا منافق کسے کہتے ہیں، یا منافق کی تعریف کریں۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ ملتان بورڈ میں سوال 4 سے 5 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ ایسا شخص منافق کہلاتا ہے جو ظاہری طور پر تو اسلام کا اقرار کرے، یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے، مگر دل سے اسے برا سمجھے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے، تو ایسا شخص منافق ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کرتا، دل اس کا اس بات کی گواہی نہیں دیتا، اس کا مقصد اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ منافقین کی اقسام بیان کیجیے، یا منافقین کی کتنی اقسام ہیں، صرف نام لکھیں، یا عملی منافق سے کیا مراد ہے، یا سورۃ البقرہ میں منافقین کی کون سی 2 قسموں کا ذکر ہے۔ تو یہ سوال 4 اینگل سے پوچھا گیا۔ منافق کی 2 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر اعتقادی منافق، یہ منہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، یعنی زبان سے، لیکن دل سے مخالف ہوتے ہیں، اس کو اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اس کے عقیدے کے اندر ہی نفاق ہے۔ دوسرا عملی منافق، وہ لوگ جو زبان و دل سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے۔ نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یا حج نہ کرنا، یعنی کوئی ایسے اعمال جو اسلام کے اندر ضروری قرار دیے گئے ہیں، وہ ان کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگ عملی منافق کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کے عمل کے اندر جو ہے وہ نفاق پایا جاتا ہے، لیکن زبان اور دل سے وہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ منافق کی 2 نشانیاں لکھیں، یا منافق کی 2 علامات لکھیں، یا منافق کے 4 اوصاف لکھیں، یا منافقین کی 2 خصوصیات سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے مطابق لکھیے۔ تو سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر منافقین کی 7 علامات، اوصاف یا نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان کے منکر ہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے نمبر پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی بیماری ہے۔ چوتھے نمبر پر جھوٹ بولنا۔ 5ویں نمبر پر فساد برپا کرنا۔ 6 نمبر پر مسلمانوں کو حماقت کا طعنہ دینا، حماقت یعنی بے وقوف ہونے کا۔ 7ویں نمبر پر مسلمانوں کا مذاق اڑانا۔ سوال نمبر 32، رئیس المنافقین کس کو کہا گیا؟ رئیس کہتے ہیں سردار کو، یعنی منافقین کا سردار کس کو کہا گیا ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 33، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ قبیلہ بنو خزرج۔ دیکھیں، مدینے کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں پر کون لوگ آباد تھے؟ ایک تو انصار آباد تھے۔ انصار کے اندر 2 گروہ تھے، قبیلہ خزرج تھا اور اوس تھا۔ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا،
یہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے تھے. یہ دونوں قبائل مل کر انصار کہلاتے ہیں. اور دوسرا گروہ جو وہاں پر تھا وہ یہودیوں کا تھا. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بیسیکلی یہ یہاں کے باشندے تھے مدینہ کے. اب قبیلہ بنو خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ اس شخص کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے مونگوں کا تاج بھی بن چکا تھا، لیکن ابھی تاج پوشی ہونی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں پر میثاق مدینہ کو فوکس کیا. اور میثاق مدینہ کی رو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ ریاست تسلیم کر لیا گیا، یعنی تمام اختیارات کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور صدر تسلیم کر لیا گیا، بطور چیف جسٹس تسلیم کر لیا گیا، بطور جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کر لیا گیا، بطور جو ہے چیف جسٹس تسلیم کیا گیا. یعنی تمام جو اعلیٰ عہدے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مل گئے کہ ہر چیز کے اندر حتمی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اس وجہ سے عبداللہ بن ابی اسلام اور پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن بن گیا، کیونکہ اس کی بادشاہت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ختم ہو گئی. سوال نمبر 34. سورۃ البقرہ کے مطابق کن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے؟ سورۃ البقرہ کے مطابق منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یعنی یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم زبان سے تو اسلام کا اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ان کے دلوں کے نفاق کو جانتا ہے، اور یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ بات درست نہیں، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سوال نمبر 35. دردناک عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ عذاب علیم کن کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے. منافقین کے لیے عذاب علیم کیوں ہے؟ منافقین کو ان کی منافقت کے سبب دردناک عذاب کی سزا دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. ظاہر بات ہے کہ سب سے نیچی والی جگہ ہوگی، وہاں پر آگ زیادہ ہوگی. اب جہنم کے 7 درجے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. جو سب سے نچلے والا درجہ ہوگا وہاں پر جو ہے آگ کی شدت سب سے زیادہ ہوگی. منافقین فساد فی الارض کیسے پھیلاتے ہیں؟ منافقین کی فساد فی الارض کی چند مثالیں درج ذیل ہیں. پہلے نمبر پر مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی انصار کے جو 2 قبائل تھے اوس اور خزرج کو لڑوانے کی کوشش. دوسرا، مسلمانوں کی نسبت کافروں کو بہتر خیال کرتے تھے جو قریش مکہ تھے اور مکہ میں تھے، جو اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو اچھا خیال کرتے تھے جو بت پرست تھے، اور مسلمانوں کی باتیں ان تک پہنچاتے تھے. تیسرے نمبر پر غزوات کے موقع پر منافقین اس میں شریک نہیں ہوتے تھے. 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی اپنا 300 افراد پر مشتمل لشکر لے کر واپس چلا گیا تھا. چوتھے نمبر پر 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، جس پر سورۃ نور نازل ہوئی اور ان منافقین کی سرزنش کی گئی. 5ویں نمبر پر 9 ہجری میں منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی، جسے اللہ تعالیٰ نے مسمار کرنے کا حکم دیا. یہ مسجد اس لیے تعمیر کی گئی تھی کہ یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنائے جائیں، سازشیں کی جائیں. تو منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نماز پڑھانے کی درخواست کی،
تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اس غزوے سے واپسی پر یہاں نماز پڑھائی جائے گی، لیکن جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ نازل فرمائی اور اس کے اندر یہ حکم دیا کہ اس مسجد کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور منصوبے بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی گئی، لہٰذا اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر اس مسجد کو مسمار کر دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ سے منافقین کی ایک مثال دیں۔ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں۔ اب منافقین کی مثال اس شخص کی طرح جیسے کسی نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ اب وہ آگ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے وہاں پر روشنی ہوگی۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ امر اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے ان آنکھوں کو استعمال ہی نہیں کیا، انہوں نے اس روشنی سے فیض اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے وہ بینائی استعمال ہی نہ کی، اس روشنی سے فائدہ ہی نہ اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے فیض ہی حاصل نہ کیا، تو یہ لوگ اندھیروں میں چلے گئے۔ سوال نمبر 39، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں، اسے کیا مراد ہے؟ اب روشنی سے مراد وہ کامیابیاں اور فتوحات ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ ایسی صورتحال میں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی کسی غزوے کے اندر حضور کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی تو یہ لوگ حضور کے ساتھ مل جاتے تاکہ جی مال غنیمت ملے، لیکن جیسے ہی کسی غزوے کے اندر کوئی سختی ہوتی، جیسے غزوہ احد تھا، تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے اور مسلمانوں کی برائیاں شروع کر دیتے۔ تو یہ ان لوگوں کی کیفیت تھی۔ سوال نمبر 40، سمن بکمن عمیون سے کون لوگ مراد ہے؟ سمن بکمن عمیون بہرے، گونگے اور اندھے سے مراد منافقین ہیں۔ سورۃ البقرہ کی روشنی میں منافقین کے کردار پر مختصر تحریر کیجیے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ منافقین اپنی چال بازی سے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو حماقت کا طعنہ دیتے ہیں کہ وہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ سوال نمبر 42 ترجمہ کیجیے۔ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وا اور ما نہیں، ما دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ما نافیہ ہوتا ہے اور ایک ما موصولہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ما نافیہ ہے، وا، اور پورے قرآن میں وا جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب اور ہوگا۔ ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ الفاظ قرآن میں کس کے لیے آئے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین وا اور الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں یہ الفاظ منافقین کے لیے آئے ہیں۔ سوال نمبر 44، فی قلوبہم مرض، ان کا مفہوم بیان کریں۔ فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض ہے یعنی بیماری ہے۔ ترجمہ کیجئے۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہم پس اللہ نے، فا پس زادہ زیادہ کر دیا، ہم ان میں، اللہ نے، مرض کو، بیماری کو۔ ترجمہ کیجئے۔ لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ترجمہ کیجئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
وا اور اذا جب، اذا جہاں پر بھی پورے قرآن میں ہے اس کا مطلب جب ہے، وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا نہیں، تفسدو پھیلاؤ، اپنا فساد پھیلاؤ، فی میں ارض زمین میں، معنی لکھیے لا تفسدو نا فساد کرو، قالو وہ کہتے ہیں، ترجمہ کیجیے ہم السفہاء، ہم وہ سفہاء بے وقوف ہے، ترجمہ کیجیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وا اور اذا جب لقو ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، ترجمہ کیجیے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، وا اور اذا جب خلو ملتے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو تنہائی میں، الا طرف شیاطینہم شیطانوں کے پاس، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ترجمہ کیجئے انما بے شک ہم نحنو ہم مستہزئون استہزاء کرتے ہیں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ترجمہ کیجئے اللہ اللہ یستہزی ہو استہزاء فرماتا ہے، بہم ان سے، وا اور یمدہم انہیں ڈھیل دیتا ہے، یمدہم کے معنی ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے، ترجمہ لکھیے سمن بکمن عمیون، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، رعدن و برق، رعدن گرج، وا اور برقن چمک، ترجمہ کیجئے یکاد البرق یخطف ابصارا، یکاد قریب ہے، برق برق کہتے ہیں بجلی کو، یخطف چک لے چھین لے، ابصارہم ان کی بینائی یعنی ان کی روشنی، کلما پھر ادا جب روشن ہو جاتی ہے، لہم اس میں مشو چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں کن گروہ کا ذکر ہے؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں متقین و کفار اور منافقین کو ذکر ہے، پہلی 8 آیات کے اندر متقین اور کفار کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 9 سے 20 تک یعنی دوسرے رکوع کے اندر منافقین کا ذکر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھنے سے آپ لوگ قاصر ہیں تو میرے سے گروپ کے اندر سوالات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔